السلام علیکم دوستوں، دنیا میں جب بھی کوئی جرم کرتا ہے تو اس کو اس دور کے قانون کے مطابق سزائیں دی جاتی ہیں، اور آج کے قانون کے مطابق اکثر جیل میں نظر بند یا پھانسی کے ذریعے سزائے موت سنا دی جاتی ہے۔ لیکن ہسٹری میں اسے خطرناک اور خوفناک سزائیں بھی دی جاتی تھیں جن کو ایک عام شخص امیجن بھی نہیں کر سکتا۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو ماضی میں دی جانے والی ان 10 خوفناک اور خطرناک سزاؤں کے بارے میں بتانے والا ہوں جس پر انسان تمام تر ظلم، بربریت اور بدصورتی کے ساتھ عمل کرتا تھا۔ لیکن مزید آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ مزید ایسی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ پہلے نمبر پر ہے دی فنگرز بریکر۔ دوستو، اس ٹول کے نام سے ہی ظاہر ہو رہا ہے کہ یہ انگلیوں کی ہڈیوں کو توڑنے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ انگلیاں اس آلے کے جبڑوں کے درمیان رکھی جاتی اور اس کے جبڑے آہستہ آہستہ بند کر دیے جاتے، یہاں تک کہ انگلیوں کی ہڈیاں کچل جاتی اور ان کا گوشت ٹوٹ جاتا۔ یہ ٹول ہاتھ کی انگلیوں کو کچلنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا تھا۔ دوستو، اس ٹول سے نہ صرف ہاتھوں کی انگلیوں کی ہڈیاں بلکہ کوہنیوں کی ہڈیاں اور گھٹنوں کی ہڈیاں اور پیروں اور اسی طرح کی جسم کے کسی بھی حصے کی ہڈی کو توڑا جاتا تھا، لیکن اس وقت اس ٹول کی سائز میں فرق آتا تھا۔ دوسرے نمبر پر ہے دی بریسٹ رپر۔ دوستو، یہ مخصوص قسم کا آلہ عورتوں کی سزا کے لیے مقرر کیا گیا تھا۔ اس آلے کا مقصد خواتین پر تشدد کرنا تھا۔ اس کے ذریعے ان کی چھاتیوں کو جڑوں سے باہر نکالا جاتا تھا، عورتوں کو دیوار کے ساتھ کھڑا کر دیا جاتا یا ان کو باندھا جاتا اور پھر یہ پنجے جیسا آلہ مضبوطی سے ان کی چھاتیوں کے ساتھ جوڑ دیا جاتا اور زور سے کھینچا جاتا، یہاں تک کہ چھاتی پھٹ جاتی اور اپنی جگہ سے باہر نکل جاتی، اور کئی بار عورتوں کو سزا دینے سے پہلے اس آلے کو گرم کر دیا جاتا۔ تیسرے نمبر پر ہے دی ریک۔ دوستو، اس آلے کو جسم کے ہر حصے کو منتشر کرنے اور چیرنے کے مقصد سے ڈیزائن کیا گیا تھا۔ مجرم شخص کو اس پر لٹا دیا جاتا اور اس کو کلائیوں اور کوہنیوں سے باندھ دیا جاتا۔ اس کے بعد دونوں سروں کے رولرز کو مخالف سمت میں گھمایا جاتا، جس سے جسم کو سخت اور خوفناک حد تک بڑھایا جاتا، یہاں تک کہ جوڑ ٹوٹ جاتے، پٹھے پھٹ جاتے اور خون کی نالیاں پھٹ جاتی اور مجرم کی اس تکلیف سے تڑپتے تڑپتے موت واقع ہو جاتی۔ چوتھے نمبر پر ہے دی آئرن میڈن۔ دوستو، اس خوفناک الماری کے اندر لمبی لمبی کیلیں اس احتیاط سے لگائی گئی ہیں کہ جسم کے کسی بھی اہم عضو مثلا دل یا پھیپھڑوں میں اس الماری کی کیل داخل نہ ہو سکے، تاکہ وہ شخص زیادہ دیر تک اس خوفناک الماری کے اندر زندہ رہے اور اس اذیت سے دوچار ہوتا رہے۔ دوستو، کیبنٹ کو اندر سے ایک قسم کی لکڑی سے لیس کر دیا جاتا تاکہ اس شخص کی چیخیں اور کراہیں باہر کسی کو سنائی نہ دیں۔ دوستو، اس الماری کو ایسے ڈیزائن کیا گیا تھا کہ اس الماری کے اندر سوئی کے برابر بھی روشنی نہیں جاتی، جو کہ اس شخص کی اذیت کو اور دگنا کر دیتی، کیونکہ یہ جسمانی اذیت کے ساتھ ساتھ ایک نفسیاتی اذیت بھی تھی۔ پانچویں نمبر پر ہے دی بریکنگ وہیل۔ دوستو، پہلی نظر میں یہ لکڑی کا کوئی عام پہیہ لگ سکتا ہے، لیکن انسان کی وحشیانہ تخلیقی صلاحیتوں نے اس سادہ پہیے کو اذیت کے خوفناک ترین اوزاروں میں سے ایک بنا دیا۔ کبھی مقتول کو اس کے گول کنارے پر خمدار طریقے سے باندھ کر پتھریلے پہاڑ سے دھکیل دیا جاتا اور کبھی اسے زمین پر سیدھا کھڑا کر کے اس کو باندھا جاتا، پھر جلاد اس کے جسم کو لوہے کے ہتھوڑے اور کانٹے سے کچلنے اور ٹکڑے ٹکڑے کرنا شروع کر دیتا۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ شکار کو اس کے سرے پر خمدار طریقے سے لگایا جاتا اور پھر پہیے کے بیچ میں دھات کی چھڑی ڈالی جاتی تاکہ وہ آسانی سے گھوم سکے، پھر بھوکے کتوں یا بھیڑیوں کو اندر لایا جاتا، اس کے نیچے آگ جلانے کے بعد پہیے کو مسلسل گھمایا جاتا اور شکار کا جسم بھوکے درندوں کی طرف بڑھتا جو اس کا بنا ہوا گوشت کھاتے، اور اسی طرح یہاں تک کہ ہڈیوں کے سوا کچھ باقی نہ رہتا۔ چھٹے نمبر پر ہے دی ہیڈ کرشر۔ دوستو، اس آلے کا نام ہی بتاتا ہے کہ یہ کس مقصد کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ مجرم شخص کا سر نیچے کی سلاخ پر رکھا جاتا اور جب پوچھ گچھ شروع ہوتی تو جلاد اس اسکرو کو گھمانا شروع کرتا
یہاں تک کہ لوہے کی ٹوپی سر پر محفوظ ہو جاتی، پھر اس دوران اسے آہستہ آہستہ دباتا جب تک کہ کھوپڑی کی ہڈیاں ٹوٹ نہ جائیں۔ 7ویں نمبر پر ہے دا آئرن چیئر۔ دوستو یہ ایک ایسی کرسی ہے جس کی ہر جگہ کیلیں نصب کی گئی ہیں۔ اس پر مجرم شخص مکمل طور پر برہنہ ہو کر بیٹھ جاتا اور اسے رسیوں اور چمڑے کی پٹیوں سے باندھ دیا جاتا تاکہ وہ حرکت نہ کر سکے۔ کیلیں اس کے پورے جسم میں گھس جاتی، بشمول بازوؤں، پیروں کے تلووں اور خصیوں میں۔ شکار کے جسم پر اکثر وزن ڈالا جاتا تاکہ اسے دبایا جا سکے، اور اذیت کو دگنا کرنے کے لیے کیلوں پر مشتمل لوہے کی تہ کو کبھی کبھی اتنا گرم کر دیا جاتا کہ گوشت لوہے سے چپک جاتا اور کیلیں جسم کے اندر چپک جاتی، جس سے اس کرسی سے اٹھنا اپنے آپ میں ایک ڈراؤنا خواب بن جاتا۔ 8ویں نمبر پر ہے دا ووڈن ہارس۔ یقیناً کوئی بھی اس گھوڑے پر سواری نہیں کرنا چاہے گا، کیونکہ اس کا مطلب ایک ہولناک درد ہے۔ اس آلے کا پچھلا حصہ الٹا وی کی شکل میں لوہے کا ایک ٹکڑا ہے اور یہ بہت تیز اور کٹا ہوا ہے۔ مجرم شخص کو مکمل طور پر برہنہ کر کے اس پر سوار کرنے کے بعد اس کے پیروں کے نیچے وزن باندھ دیا جاتا جب تک کہ وہ اسے نیچے نہ لے جائیں، اور وہ اس حالت میں اس حد تک رہتا کہ وہ آدھے حصے میں کٹ جاتا، اور اس عمل میں 1 ہفتے سے بھی زیادہ وقت لگ جاتا۔ دوستو 9ویں نمبر پر ہے ڈران اینڈ کوارٹرڈ۔ دوستو ڈران اینڈ کوارٹرڈ پھانسی کی ایک وحشیانہ اور بھیانک شکل تھی جو قرون وسطیٰ کے انگلینڈ میں استعمال کی جاتی تھی، خاص طور پر ان لوگوں کے لیے جو سنگین غداری کے مرتکب ہوتے تھے۔ یہ سزا ریاست کے خلاف سنگین ترین جرائم کے لیے محفوظ تھی۔ مجرم کو ایک رکاوٹ یا لکڑی کے تختے سے باندھ دیا جاتا تھا اور اسے گھوڑے کے ذریعے سڑکوں پر گھسیٹ کر پھانسی کی جگہ تک لے جایا جاتا تھا۔ یہ نہ صرف جسمانی طور پر تکلیف دہ تجربہ تھا بلکہ ایک عوامی تذلیل بھی تھی۔ گھسیٹنے کے بعد اس شخص کو گلے میں رسی ڈال کر لٹکا دیا جاتا تھا، لیکن اس کی موت واقع نہ ہوتی۔ اس کا مقصد مصائب کو بڑھانا اور اقدامات کو مزید اذیت ناک بنانا تھا۔ اس کے بعد جلاد شکار کو ختم کرنے کے لیے آگے بڑھتا اور اس کی انتڑیوں اور آلے تناسل کو عام طور پر اس شخص کے سامنے ہی جلا دیتا۔ آخر میں جسم کو 4 حصوں میں تقسیم کر دیا جاتا، سر کاٹ دیا جاتا اور اعضاء کو عام طور پر اس کے جوڑوں سے الگ کر دیا جاتا، اور جسم کے یہ اعضاء اکثر دوسروں کے لیے انتباہ کے طور پر مختلف مقامات پر دکھائے جاتے تھے۔ 10ویں نمبر پر ہے دا سوا۔ دوستو مجرم شخص کو پاؤں پھیلا کر لٹکا دیا جاتا، اور اس پوزیشن کی وجہ یہ ہے کہ اس کے سر میں خون جم جاتا جس سے وہ پوری طرح بیدار اور ہوش میں آ جائے تاکہ وہ ہر منٹ اور سیکنڈ میں اذیت کو محسوس کر سکے۔ بعض اوقات آری پیٹ کے بیچ میں پہنچ جاتی اور مجرم اب بھی ہوش میں رہتا اور خود کو آدھا کٹا ہوا دیکھتا۔ دوستو یہ اذیت کے فن کا ایک چھوٹا سا حصہ تھا جس پر انسان تمام تر ظلم، بربریت اور بدصورتی کے ساتھ عمل کرتا تھا۔ انسان کتنا ہی مہذب کیوں نہ ہو جائے، اس کی وحشیت ختم نہیں ہوتی بلکہ وہ بے اختیار رہتا ہے۔ دوستو بالکل چاند کی تاریک حصے کی طرح ہم اسے نہیں دیکھ سکے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ کبھی موجود نہیں تھا۔ دوستو آج کے لیے بس اتنا ہی۔ دوستو ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں، اور ساتھ ہی میں چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں تاکہ مزید ایسی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔